السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں ہم لوگ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کا سبب بنا دے، آمین۔ ہماری بات عقیدے سے متعلق چل رہی تھی۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اسلامی عقیدہ ایمان کے 6 ارکان کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں اور اس پر ایمان لائیں، اپنا یقین مضبوط کریں، تو اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور آسمان اور زمین جو قائم ہیں، یہ آسمان اور زمین، اس میں پائی جانے والی تمام کی تمام مخلوقات، جانور، انسان، حیوانات، جنات، پتھر، درخت اور درخت کے پتے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بے شمار دلائل ہیں، پروف ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے، لیکن میں 4 دلائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، 4 پروف جو بڑے بڑے دلائل مانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین موجود ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فطرت میں اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ انسان فطری طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس وقت وہ یہی عقیدہ لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ بعد میں اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر کرسچنز ہیں تو اس کو کرسچنز بنا دیتے ہیں، اگر آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہیں تو اس کو آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں، اگر ہندو ہیں تو ہندو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کے کافرہ کے ماں کے پیٹ سے جنم لے یا مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لے، ہر بچہ اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت میں یہ یقین کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جدعاء فهل تحسون من جدعاء ثم تلا ابو ہریرہ هذه الآیہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب یعنی اس بات کا یقین لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ اس فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کے بعد اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر اس کے والدین کرسچنز ہیں تو اس کو کرسچنز بنا دیتے، اگر اس کے والدین مجوسی مطلب آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو اس کو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے مثال دی، مثال دے کر فرمایا، کہا جس طریقے سے ایک جانور کو جنم دیتا ہے تو جانور پیدا ہوتے ہوئے ایک دم صحیح سالم پیدا ہوتا ہے بغیر کسی عیب کے، اس کے کان سیدھے ہیں، اس کی ناک سیدھی ہے، اس کا منہ سیدھا ہے، اس کے پیر صحیح ہیں، ایسے بچے کو جنم دیتا ہے ایک جانور۔ فَهَلْ تَحُسُّونَ مِن جَدْعَاء فَهَلْ تَحُسُّونَ فِيهَا مِن جَدْعَاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تم اس بچے کے اندر کیا یہ دیکھتے ہو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے؟
क्या कान कटा हुआ जानवर पैदा होता है क्या? नहीं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरीके से एक जानवर का बच्चा सही सालिम होकर पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान का बच्चा भी ये अकीदा लेकर पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, उसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को बयान करने के बाद कुरान मजीद की वो आयत तिलावत करते हैं, कहते हैं कि देखो इसी बात का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में यूं फरमाया, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, यही वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला लोगों को पैदा करता है और अल्लाह ताला की फितरत को बदला नहीं जा सकता। ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत और ठोस दीन है। तो ये सबसे पहली दलील है कि इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत पर, आप अगर इस चीज को समझना चाहते हैं और अपने तजुर्बात से, आप बच्चा जब पैदा होता है 3 साल 4 साल का हो जाता है, आपने कभी उसको सिखाया नहीं होता कि अल्लाह ताला ऊपर है, कभी आप सिखाए नहीं होते, कभी आप बताए नहीं होते बच्चे को। लेकिन आपके छोटे बच्चे को आप पूछो बेटा अल्लाह कहां है, क्या कहता हो, क्या बोलता हो, इशारा कैसे करता हो, जमीन की तरफ करता है कि आसमान की तरफ करता है? आसमान की तरफ करता है। लेकिन आप अपने बच्चे को कभी सिखाए नहीं होते कि अल्लाह ताला अर्श पर है, आसमानों पे, कभी दिखाया नहीं होता, कभी आप बोले नहीं होते, कभी बच्चे को सिखाए नहीं होते। लेकिन आप छोटे बच्चे को आप पूछो, बच्चे को बोलना नहीं आता लेकिन वो इशारा करता है कि अल्लाह ताला ऊपर है, छोटी छोटी उंगली से कहां इशारा करता हो, ऊपर। मतलब उसकी फितरत में अल्लाह ताला डाला हुआ होता है कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर वो मौजूद है। आप देखिए फितरत कैसे गवाही देती है इंसान की। जब आप कोई भी इंसान जब दुआ करता है, दुआ करने के लिए हाथ उठाता है तो जो है आसमान की तरफ हाथ उठाता है, और दुआ करते हुए उसका दिलो दिमाग ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? ऊपर रहता है। ये इस बात की दलील होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, वो उसकी फितरत से इस बात का इकरार कर रहा होता है। यहां तक कि काफिर और मुशरिक जब किसी क्रिकेट में सेंचुरी बना देते हैं या किसी खेल में कामयाब हो जाते हैं, बड़ी तरक्की कर जाते हैं, तो वो कहां अपना चेहरा कहां उठाते हैं? आसमान की तरफ उठाते कि नहीं उठाते? आपने देखा होगा, ये उसकी फितरत है जो इस बात की गवाही दे रही है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है और मौजूद है अल्लाह ताला की जात। तो ये फितरी दलील है, अल्लाह ने फितरत में पैदा किया है। और दूसरी दलील, इंसान की अक्ल भी इस बात को मानती है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। देखो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अक्ल से सवाल करता है, इंसान के हमारे अक्लों से अल्लाह ताला कुछ सवालात कुरान में किया है। क्या सवालात? अल्लाह कहता है अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून। अल्लाह ताला सवाल करता है, बताओ, यानी अक्लों से पूछ रहा है। अगर आपके जो है जिस्मों के अंदर, आपके जो है सर के अंदर अक्ल है, तो चाहे काफिर हो मुसलमान हो, अक्ल से अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, बताओ क्या ये जो आसमान और जमीन तुम देख रहे हो बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं क्या? ये सवाल है, हमारी अक्लों से अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, एक सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ ये जो आसमान और जमीन तुम देख रहे हो ये खुद ब खुद पैदा हो गए हैं क्या? इसका पैदा करने वाला कोई नहीं है क्या? आपकी अक्लों से पूछा जा रहा है। अक्ल क्या जवाब देती है? अगर इंसान की अक्ल सही होगी तो क्या जवाब देगी? वो बोलेगी कि नहीं, ये खुद ब खुद कैसे बन सकते हैं, इतना आसमान बगैर किसी पिल्लर के। हम छोटी सी मस्जिद बनाते हैं तो पिल्लर को खड़ा करना पड़ता है, हम छोटा सा छत घर बनाते हैं तो पिल्लर देना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला इतना आसमान बनाया, और आपको मालूम है आसमान की जो मोटाई है ना, मोटाई, आसमान की जो मोटाई है कितनी है? 500 साल की मसाफत की मोटाई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान का फासला 500 साल का है। हर आसमान की मोटाई अल्लाह ने कितनी बनाई? 500 साल की मसाफत। इतना मोटा आसमान अल्लाह तबारक व तआला बगैर पिल्लर के, एक पिल्लर है, बताओ कोई पिल्लर दिखेगा आपको आसमान से लगा हुआ है जमीन? नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला, ये जो मखलूकात है अल्लाह ताला की, क्या ये बगैर किसी खुद ब खुद पैदा हो गई है क्या? अल्लाह पूछ रहा है। तो इंसान की अक्ल तो नहीं मानती ना। अब छोटी चीज को भी आप जो है ये चाहते हैं कि फैन बंद है,
یا فین لگا ہوا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے بولیں کہ فین آف ہو جائے تو آف ہو جائے گا فین؟ آپ کو کرنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی تو یہ آسمان اور زمین خود بخود کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے عقل. ڈراوین جو ایک سائنسدان, بڑا سائنسدان گزرا ہے, بہت سارے آج فلسفہ لوگ اور اللہ کا وجود کا انکار کرنے والے کیا مانتے معلوم؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا زمین میں, یہ زمین بن گیا, آسمان بن گیا. کچھ سائنسدان, ڈراوین جو ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے, اس نے اپنے عقل سے یہ گھڑ لیا مفروضہ کہ خود بخود یہ زمین بنی ہے, آسمان خود بخود بنا ہے, اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے. اور بہت سارے فلاسفہ جو لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ کتنی مطلب یعنی یہ بیوقوفانہ بات ہے, احمقانہ بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی تو آسمان زمین کیسے خود بخود بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے اندر اگر عقل ہے تو کیا یہ تمام مخلوقات خود بخود بنے ہیں کیا؟ عقل جواب دیتی ہے کہ خود بخود نہیں بنے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہ تھا, ایک مناظرہ رکھا گیا تھا ایسے ہی ملحد قسم کے لوگوں سے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے, بولتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے, خود بخود یہ بنے ہیں, ایسا مانتے تھے وہ لوگ. امام ابو حنیفہ وقت کے بہت بڑے عالم, ان سے ڈیبیٹ تھا, مناظرہ تھا. تو مناظرے کا ایک وقت دیا گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس وقت پہ نہیں پہنچے, لیٹ پہنچے, 1-2 گھنٹہ لیٹ, مطلب بہت لیٹ پہنچے. تو وہ جو اپوزٹ لوگ تھے ڈیبیٹ کرنے والے, انہوں نے ابو حنیفہ سے کہا یہ کیا بات ہے کہ مناظرے کا وقت تو اتنا وقت دیا گیا تھا, آپ اتنی دیر آ رہے ہیں, کیا ہار گئے آپ مناظرہ, ڈیبیٹ ہار گئے آپ, ہماری بات صحیح ہو گئی؟ تو ابو حنیفہ نے کہا تھوڑا رکو, میری بات تو سن لینے دو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا وہ ڈیبیٹ, ابھی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے ان کو ہرا دیتے ہیں. کیسے ہراتے ہیں؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ آسمان اور زمین خود بخود بنے ہیں, ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے تھے جو صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. اب ابو حنیفہ جب لیٹ سے پہنچتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بولتے ہیں کہ دراصل میں آ رہا تھا, ایک تالاب تھا, تالاب, نہر, اب آنے کے لیے کوئی راستہ میرے پاس بچا نہیں تھا تمہارے تک. اچانک میں دیکھا کہ درخت جو جھاڑ ہیں اس کے لکڑیاں خود بخود کٹ گئیں اور خود بخود سب وہ تالاب میں آئیں اور کشتی بن گئی. وہ خود بخود کشتی بن گئی. پھر وہ کشتی بن کر میرے پاس آئی, میں خود سوار ہوا اس میں, وہ خود بخود مجھے آپ تک پہنچا کے چلی گئی. اسی لیے تھوڑا یہ سب کام لگنے میں ٹائم ہوا, اسی لیے لیٹ ہو گئے. اب سارے لوگ پریشان ہو گئے, پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود جھاڑ کے درخت کے جو ہے لکڑیاں خود بخود کٹ جائیں, کاٹنے والا کوئی نہیں ہے, وہ خود بخود جمع ہو جائیں, جمع کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہ خود بخود یہ کشتی بن جائیں, کشتی بنانے والا کوئی نہیں ہے, وہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے, کوئی کشتی چلانے والا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں آپ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ آسمان اور زمین کیسے خود بخود بن سکتے ہیں؟ بات ان کو سمجھ میں آ گئی. تو کئی لوگوں نے الحمدللہ اپنے جو کفریہ عقیدہ تھا اس کفریہ عقیدے سے انہوں نے رجوع کیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ جواب یہی ہے کہ نہیں, کوئی نہ کوئی ہے پیدا کرنے والا. وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہ عقل مانتی ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے, ام خلق السماوات والارض ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بتاؤ ٹھیک ہے, یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے کیا؟ یہ آسمان کسی کو پیدا کرنے والا ہے, یہ زمین کسی کو پیدا کرنے والی ہے, یعنی مخلوق جو آلریڈی پیدا کیا گیا ہے وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے کیا؟ ہم انسان ہیں, ہم کسی انسان کو پیدا کر سکتے؟ آسمان کسی کو پیدا کر سکتا؟ زمین کسی کو پیدا کر سکتا خود بخود؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ عقلوں سے پوچھتا ہے, عقلوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام سوالات کے بعد آخر میں کہتا ہے, خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, بل لا یوقنون. حقیقت میں یہ لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. مطلب بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ان کی عقلیں تو مان لیتی ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی عقل مانتی ہے لیکن پھر بھی ہٹ درمی, ایمان نہیں لاتے, یقین نہیں رکھتے. تو انسان کی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر
موجود ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ حسی دلیل۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ کیسے محسوس کرتا ہے وہ؟ محسوس آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری وہ ضرورت پوری کر دے، یہ ضرورت پوری کر دے، آپ کی دعاؤں کو اللہ سن لیتا ہے اور آپ کی ضرورتیں دعا کرنے کے بعد پورا ہو بھی جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ مجھے شفا دے دے، صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس علاج چل رہا تھا، کوئی ٹریٹمنٹ کام نہیں آیا، لیکن آپ کی دعا یا ہماری دل سے نکلنے والی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بچہ اچھا ہو گیا، کینسر کی بیماری سے آزاد ہو گیا، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ آپ محسوس کر رہے ہیں نا، آپ دعاؤں سے محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ انسان کا احساس بھی اس بات کو مانتا ہے۔ اور اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لکڑی تھی، جس لکڑی کے سہارے آپ چلتے تھے اور اس لکڑی سے آپ اپنے بکریوں کو کھانے کے لیے غذا فراہم کرتے تھے۔ ہاں، خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات ہوئی موسیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے پاس وہ لکڑی ہے، لکڑی کے سہارے میں چلتا ہوں اور کبھی درخت کو زور سے مارتا ہوں تو پتے نیچے گر جاتے، اس کی وجہ سے میری جو بکریاں ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اس چھڑی کو نیچے پھینکو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ کو؟ کہا کہ اس چھڑی کو نیچے پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے جب پھینکا بہت بڑا اژدہا بن گیا، وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ رہے تھے، کہا کہ موسیٰ مت ڈرو، اس کو لو اپنے ہاتھ میں، کوئی جو ہے تم پرامن ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو پکڑتے تو لکڑی بن جاتی ہے، جب پھینکتے تو سانپ بن جاتا۔ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دیا تھا۔ اس دور کے حساب سے جادوگروں کا بڑا دور چلتا تھا فرعون کا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک و برباد کیا، اس وقت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا تھا، سامنے سمندر ہی سمندر ہے، جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہماری خیر نہیں ہے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے فرعون کے پاس، پیچھے آ رہا ہے فرعون، اب پکڑ لے گا ہمیں جان سے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ دار ہے، وہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، ہمیں نجات دے گا۔ یقین دیکھو موسیٰ کا، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر بالکل قریب ہے، اور موسیٰ کا توکل اور بھروسہ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس جو لکڑی ہے نا، اس کو سمندر پہ مارو، چھوٹی سی لکڑی ہے، ہاں، جس کے سہارے موسیٰ چلتے تھے۔ جب وہ لکڑی کو سمندر میں مارا تو سمندر کے 12 راستے بن گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے راستے بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے بن گئے، اور پانی ایسا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادھر ادھر جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اللہ نے پانی کو روک لیا، ایسے بڑے بڑے پہاڑ، بیچ میں راستہ ہے۔ کہا کہ اب جاؤ، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نکلتی ہے راستے میں، فرعون بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی آرام سے چلیں گے اس راستے میں، پکڑیں گے موسیٰ کو، تو پیچھے دوڑ کے جب اندر آتا ہے راستوں میں، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم جیسے باہر نکلتی ہے راستے سے، اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر کو حکم دیتا ہے کہ اب پانی مل جاتا ہے، ایک دوسرے سے پانی مل جاتا ہے، غرق ہوتے ہیں، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے فرعون۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھڑی مار رہے ہیں تو سانپ بن رہا ہے، ایک چھڑی مار رہے تو سمندر کے راستے بن رہے ہیں، یہ خود محسوس، یہ کیا انسان کے پاس طاقت آ جاتی کیا ایسی؟ ہاں، یعنی سوچنے والی بات ہے نا، کیا انسان کے پاس یہ طاقت آ جائے گی کہ سمندر میں ایسے راستے بنا دے، وہ کوئی چھڑی پھینک دے تو اژدہا بن جائے؟ ہے نا کوئی بنانے والا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرکین نے مطالبہ کیا تھا، اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ چاند جو ہے نا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا چاند کی طرف،
चांद के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। सहाबा कहते हैं कि हमने देखा अपनी आंखों से चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से। और ये केरला के अंदर जो बादशाह था उस वक्त, केरला का जो बादशाह था, हिंदू था, उसने भी उस चीज को देखा था। ये बात तारीख में आई है और उसी की बुनियाद पर वो ईमान भी लाया था। तो मोहतरम हज़रात, ये जो क्या है, आदमी देख रहा है ना, महसूस कर रहा है। ये चांद के टुकड़े इंसान के इशारों से हो सकते हैं क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों से हो सकते थे ये? नहीं, ये करने वाला था, कौन था? अल्लाह तबारक। तो ये एहसास, इंसान के जो महसूसात हैं, एहसास भी बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के ऊपर मौजूद है, अल्लाह की जात मौजूद है। और चौथी दलील क्या है? चौथी दलील कुरान और हदीस की दलील। बेशुमार कुरान की आयतें, बेशुमार अहादीस नबवी आपको मिलेंगी जिनमें अल्लाह और उसके रसूल ने बताया कि अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। प्यारे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए तमाम के तमाम रसूलों ने अपने अपनी कौमों से कहा, लोगों क्या तुम अल्लाह के वजूद के बारे में शक करते हो? अल्लाह ताला है क्या नहीं है, इसमें शक है तुम्हें? जबकि ये आसमानों और जमीनों को बगैर किसी मिसाल और मॉडल के पैदा किया है अल्लाह ताला, फिर भी तुम्हें शक है? अल्लाह, फरिश्ते जो है, अंबिया इकराम अपने कौम से कहा करते, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये आसमान और जमीन खुद बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान में सबसे पहला बेस क्या है, बुनियाद क्या है? हमारे दिल के अंदर मुकम्मल यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद है। अब दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला कहां मौजूद है? ये एक चीज है, अकीदे का बहुत बड़ा मसला है। तो अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, अर्श पर मुस्तवी है। देखो, 7 आसमान अल्लाह ने पैदा फरमाया, सातों आसमानों के ऊपर पानी है। क्या है? पानी है। पानी के ऊपर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का अर्श। और अल्लाह के अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है। देखो, मैं एक बात बोलता हूं, अगर जब कभी अल्लाह के बारे में जब भी आपके सामने बात कही जाए ना, तो कभी आप अपने अक्ल से समझने की कोशिश मत करें। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, तो आपके जहन में यह चीज नहीं आना चाहिए कि जैसे बादशाह कुर्सी पर बैठता है वैसे अल्लाह ताला बैठा हुआ है। यह जहन में मत लाइए, अक्ल का कोई दखल नहीं इसमें। आप अपने अक्ल को मत चलाइए, यानी आप जो दुनिया के अंदर देखते हैं वो चीज अल्लाह पे फिट मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो अर्श पर मुस्तवी है। मुस्तवी का मतलब अरबी जुबान में बुलंद होने का है। अब वो कैसे बुलंद हुआ, क्या बैठा है, क्या खड़ा है, कैसे, इस बारे में कुरान और हदीस में कोई भी बात नहीं आई है। तो लिहाजा जब बात नहीं आई तो हम अपने अक्ल से इमेज नहीं करना, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, गुमराही है ये। बस कुरान में इतना कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला के बारे में जो अकीदा है ना कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, कितना अहम बात है, कितनी अहम बात है मालूम है? ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसको 7 मरतबा जिक्र किया है। कितने मरतबा? 7 मरतबा। एक मरतबा भी अल्लाह ताला इसके बारे में जिक्र करता तो ईमान लाने के लिए काफी होता हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में 7 मरतबा इसका तज़किरा फरमाया। 1-2 मरतबा नहीं, 7 मरतबा। कितना अहम अकीदा है ये। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में कहा, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। बेशक तुम्हारा रब आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला है, जिसने 6 दिनों में आसमानों और जमीनों को पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, सूरह यूनुस आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा फरमाया, अर्श पर मुस्तवी हो गया। नंबर 3, सूरह राद आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरूनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला की जात वो है जिसने आसमानों को बगैर पिल्लर के खड़ा किया है, बगैर पिल्लर के खड़ा किया है।
پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ نمبر 4 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ نمبر 5 اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، سورۃ الفرقان آیت نمبر 50 پر 9 میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ نمبر 6 اللہ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 4 میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا 7 مرتبہ۔ وہی بات کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ بہت اہم ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں مضبوط کر لینا چاہیے آپ کے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج جو اسلام کے نام پر اسلام کی باتیں بتاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ مودودی صاحب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والے، جماعت اسلامی جو جماعت ہے نا یہ گمراہ جماعت ہے، اس کے اندر نہ عقید توحید ہے، اس جماعت کے اندر نہ اتباع سنت کا جذبہ ہے، بس حکومت قائم کرو، لوگوں سے ٹکراؤ، یہی ان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو بنیاد رکھنے والے مودودی صاحب جو تفہیم القرآن ان کی تفسیر چلتی ہے، جماعت اسلامی قرآن جو ہے ابن کثیر اور قرطبی اور جو ہے طبری جیسے بڑے بڑے تفاسیر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس تفسیر کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد یہ بھی جماعت اسلامی کے بڑے دائی اور جو ہے پیس ٹی وی میں بھی ان کا چلتا تھا اور تفسیر قرآن کرتے تھے، ان کا 20 منٹ کا ویڈیو، ہم ایسے ہی بات نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو سنتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت زبردست مزہ آتا ہے سننے، اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ اچھی تفسیر کرتے ہیں؟ آپ عالم ہو کیا کہ آپ بولیں گے کہ اچھی تفسیر کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، آپ صرف بولنے کے انداز سے بول رہے ہیں کہ اچھی تفسیر کر رہے ہیں، اور ان کی وہ تفسیر سے زیادہ مشہور ہوئے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی نہیں ہے، اور لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ، آسمانوں کے اوپر نہیں بلکہ کہاں ہے؟ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، تبلیغی جماعت کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں، کیا ہے، الیاس اور رشید گنگوہی، اس طرح کے لوگوں میں آپ یہ چیز پڑھیں گے، ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ۔ صوفیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں تبلیغی جماعت، لوگ نہیں جانتے ہمارے، دو بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، نرم دل سے بات کرتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے حق میں جماعت تبلیغ نے ہندوستان کے اندر جتنا زیادہ مساجد کو نقصان پہنچایا اتنا کسی جماعت نے نہیں پہنچایا۔ ہمارے قریوں میں جو ہے اہل حدیث کے مساجد کو گرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں کہ میرے بھائیوں ان کا عقیدہ یہ، صوفیوں کا عقیدہ لے کر چلتے ہیں، وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہود و نصارہ سے بدتر عقیدہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کو 3 چیزوں میں مان لیا، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب سے پہلے نمبر تو قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے اس میں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، گویا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو بھائی سوال یہ ہے شرک کرنے والے صحیح ہو جائیں گے، پھر شرک کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ صحیح ہو جائیں گے نا، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درختوں میں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، ایک آدمی کسی جانور کے سامنے جھک رہا ہے تو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ وہ ان کے عقیدے کے حساب سے
کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جانور میں بھی ہے۔ تو آپ جانور کے سامنے جھک رہے ہیں تو کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں نا، یہی مطلب ان کے عقیدے کے حساب سے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں میں بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی پتھر کے سامنے سجدے کر رہا ہے تو کس کے سامنے کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے کا مطلب شرک نہیں رہ جائے گا، پھر شرک کا تصور ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی گمراہی ہے! قرآن مجید میں اللہ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، شرک کی وضاحت فرمائی، نبی نے فرمائی۔ ہاں، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہونا، یہ عقیدہ یہ یہود و نصارہ سے بدترین عقیدہ ہے۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں، اپنے آپ میں یہ عقیدہ مضبوط کرو اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ عقیدہ مضبوط کرو۔ بہرحال جو ہے یہ باتیں کچھ ضروری تھیں اللہ رب العالمین کے وجود سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی۔ تو میں اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں 4 چیزیں آپ کو بتایا تھا، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بتایا۔ اس کے 4 بڑے بڑے پروف میں نے ذکر کیے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کہاں موجود ہے؟ ہاں، آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کریں۔ اب ایمان کے جو اللہ پر ایمان لانے کے جو 3 چیزیں اور ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے کہی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔